اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یعمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ سورۃ التوبہ آیات 67 اور 68۔ المنافقون منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں، بعضہم ان میں سے بعض، من بعض بعض میں سے ہیں۔ یہاں منافقین کے ساتھ منافقات کا بھی ذکر تصریح کے ساتھ فرمایا ہے، اور دونوں کو برابر کا شریک جرم قرار دیا ہے، تاکہ ان کو بھی تنبیہ ہو جائے کہ جو انجام ان کے مردوں کا ہونے والا ہے وہ بھی اس سے بچنے والی نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچانے کی کوشش نہیں کی، دین کے معاملے میں ماتحتی کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ اپنی نجات کے لیے جد و جہد ہر نفس کی، مرد ہو یا عورت، خود اپنی ذمہ داری ہے۔ اس سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ اس نفاق کے کھیل میں عورتوں کا بھی نمایاں حصہ تھا، خاص طور پر اس پہلو سے کہ جان اور مال کی محبت نفاق کے اولین اسباب میں سے ہے، اور اس محبت کو مردوں پر مستولی کرنے والی سب سے زیادہ عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ بیوی بچے آدمی کو بخیل اور بزدل بنا چھوڑتے ہیں۔ اوپر جن منافقین کا ذکر گزرا ہے ان کی اصل بیماری یہی بتائی گئی ہے کہ مال اور اولاد کی محبت دین کے تقاضوں کے مقابل ان میں غالب آ گئی ہے۔ اب ان کی دوسری علامت بھی بیان کی گئی ہے، یأمرون بالمنکر، یہ حکم دیتے ہیں برائی کا، وینہون اور روکتے ہیں، نہا ینہا سے، عن المعروف نیکی کے کاموں سے۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کرتا ہے، نیکی کے کاموں کا حکم کرتا ہے، خود بھی نیک بنتا ہے اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے، خود بھی صراط مستقیم پر چلتا ہے، دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کرتا ہے، خود بھی نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو بھی ترغیب دلاتا ہے، اور گناہ سے خود بھی بچتا ہے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ ان منافقین کا رویہ سراسر اس کے برعکس ہے، اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گناہ کی طرف بلاتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور روک لیتے ہیں اپنے ہاتھوں کو۔ تو بخل کے سبب خود اپنی مٹھیاں بھی بھینچے رکھتے ہیں، اور اللہ کے جو بندے اپنی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان پر بھی فقرے اور پھبتیاں کستے ہیں اور ان کی دل شکنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ جو حج پر جا رہے ہوں، عمرے پر جا رہے ہوں، یا کسی اور صدقہ و خیرات کی نیت سے خرچ کر رہے ہوں، تو کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پیسے کا ضیاع ہے، حج کر کر پیسہ ضائع کر رہے ہیں، عمرہ کر کے پیسہ ضائع کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر کے پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں ان منافقین کی ہی قسم ہے۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم، پس اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ تو یہ ان کی بے توفیقی اور محرومی کا سبب بیان ہوا ہے کہ الٹی چال یہ اس لیے چل رہے ہیں کہ اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، اور سنت الہی ہے وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، کہ جو بھی لوگ اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں ان پر ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے جو ان کی نکیل اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر ایسے لوگوں کو اللہ بھی بھلا دیتا ہے، یعنی ان کو نظر انداز اور توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رہنمائی ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ معاذ اللہ، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح انسان بھول جاتا ہے تو اللہ بھی بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ تو مطلب وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ ان المنافقین، یقیناً منافق، ہم الفاسقون، وہی لوگ نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات،
وعدہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں سے بھی اور منافق عورتوں سے بھی، والکفارہ اور کافروں سے بھی۔ تو منافق مرد ہیں چاہے خواتین ہیں، اور کافر، یہ تین قسم کے لوگ کس چیز کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، یہ حسبہم، یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو یہ ان کے آخرت میں انجام بیان ہوا ہے کہ یہ اسلام کے مدعی ہونے کے سبب کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوں گے، بلکہ جس طرح کھلے ہوئے کفار جہنم میں ہمیشہ کے لیے جھونک دی جائیں گے، اسی طرح اسلام کے یہ غدار جہنم میں ہمیشہ کے لیے جھونک دی جائیں گے۔ یہ حسبہم یعنی یہ جہنم ان کے لیے کچومر نکال دینے کے لیے کافی ہوگی۔ منافق اور کافر دونوں کا انجام ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہوگا، مقیم، ہمیشہ والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لعنت ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں امید کے سارے دروازے ان پر بند ہو جائیں گے۔ ایک دائمی عذاب ان پر مسلط ہوگا، جس سے کبھی بھی ان کو رہائی حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت ہی بڑی بدبختی کا عالم ہوگا کہ یہ لوگ اسلامی معاشرہ پا کر بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا کر بھی، نزول قرآن کا زمانہ پا کر بھی اپنے آپ کو سدھار نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فسق سے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نفاق سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخزتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 69۔ منافقین کے حوالے سے تسلسل کے ساتھ موضوع چل رہا ہے۔ پچھلی آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ منافق مرد ہیں چاہے منافق عورتیں، اور ان کی صفات بیان کی گئیں کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے منافقین سے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، اور یہ ان کا مستقر اور ٹھکانہ ہوگا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کالذین، ان لوگوں کی مانند، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم، وہ تھے زیادہ سخت، منکم، تم سے بھی، قوتاً، طاقت کے اعتبار سے، و اکثر اموالا، مال کے اعتبار سے، و اولادا، اور اولاد کے اعتبار سے۔ اب اس سے پچھلی جو آیات تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ خطاب منافقین سے نہیں کیا تھا، لیکن اس آیت مبارکہ میں خطاب مخاطب کے صیغے سے کیا گیا ہے۔ تو من قبلکم، تم سے پہلے، تو یہ دھمکی ہے منافقین کو براہ راست جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطب کر کے دی گئی ہے، جس سے اس میں شدت پیدا ہو گئی، اور فرمایا کہ یہ کہیں اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آج اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت عطا فرمائی ہے، مال اور دولت عطا فرمایا ہے، آل اور اولاد عطا فرمائی ہے، تو یہ کوئی اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ یہ اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ان کی اس روش سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہے، بلکہ اس سے جو پہلے قومیں گزر چکی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بڑھ کر قوت عطا فرمائی تھی، اور ان سے بھی زیادہ مال اور اسباب عطا فرمائے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ بھی اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ تو لہذا فرمایا فاستمتعوا، پس انہوں نے فائدہ اٹھایا، بخلاقہم، اپنے حصے سے، فاستمتعتم، اور تم نے بھی فائدہ اٹھایا، بخلاقکم، اپنے حصے سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر کر رکھا تھا انہوں نے اسے استعمال کیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے
تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے وہ تم بھی اس سے فائدہ اٹھاؤ گے، پہلے بھی فائدہ اٹھاتے رہے ہو اور آئندہ بھی فائدہ اٹھاؤ گے، لیکن یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے۔ تو اس سے وہ یہ نہ سمجھیں، اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عنایتیں اس وجہ سے ان پر ہو رہی ہیں کہ اللہ ان سے ناراض نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے جو قومیں گزریں اللہ نے ان کو بھی عطا فرمایا، لیکن بالآخر ان کا مقدر کیا ہوا؟ ناکامی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ ان کے لیے اس دنیا سے جتنا فائدہ اٹھانا مقدر تھا، جب انہوں نے اتنا فائدہ اٹھا لیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تم نے بھی ان کی طرح فائدہ اٹھا لیا، اور آئندہ بھی اللہ نے جو جتنا تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے تم فائدہ اٹھا لو گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، بلکہ جس طرح ان کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ڈھہ گئے اور وہ نامراد ہوئے، اسی طرح تمہارے اعمال بھی دنیا اور آخرت میں بیکار جائیں گے اور تم بھی نامراد ہو جاؤ گے۔ کم استمتع، جس طرح کے فائدہ لیا الذین، ان لوگوں نے من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنے حصے میں سے، وخذتم، اور تم نے فضول باتیں کی، کالذی خاضوا، جس طرح کے انہوں نے فضول باتیں کی، انہوں نے بھی استہزاء کیا، مذاق اڑایا شریعت کا، یہاں تک کہ انبیاء کو قتل تک کر دیا، اور ان لوگوں نے بھی اس طرح کی سازشیں کی۔ تو فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرۃ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، نہ دنیا ان کو حاصل ہوگی نہ آخرت ان کے نصیب میں ہوگی، دونوں لحاظ سے یہ ناکام اور نامراد ٹھہریں گے۔ واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارے والے ہیں، گھاٹے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو اور اصحاب رسول کو، پر حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی خوش فہمی، غلط فہمی اور تکبر سے محفوظ رکھے اور صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔